بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لازوال نمونہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم کی زیارت نہ کی، مگر ان کا دل عشق مصطفیٰ سے ایسا روشن تھا کہ وہ مقام پا گئے جو بعض صحابہ کرام کو بھی نصیب نہ ہوا۔ انہی عاشقوں میں ایک عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یمن کے ایک عام مگر خاص شخص کا تعارف۔ حضرت اویس قرنی کا تعلق یمن کے قبیلہ مراد سے تھا۔ آپ ایک غریب اور عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی والدہ نہ صرف ضعیف تھیں بلکہ بیمار بھی تھیں۔ اویس کو دنیا کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ ماں کی خدمت اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسلام سے روشناس ہونے کا لمحہ۔ جب حضرت اویس کو یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو ان کا دل نور ہدایت سے روشن ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر تو کبھی نہ ملے، لیکن آپ کی سیرت، صداقت اور اخلاق کے بارے میں سنتے ہی فوری ایمان لے آئے۔ حضرت اویس نے رسول اللہ کے متعلق سن کر جو عشق دل میں بسایا وہ محض محبت نہیں بلکہ ایک روحانی رشتہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے مگر ان سے ایسا تعلق قائم کر لیا کہ نبی نے ان کا ذکر صحابہ کے سامنے فخر سے فرمایا۔ ماں کی خدمت زیارت پر قربان۔ حضرت اویس قرنی کی والدہ بیمار تھیں اور انہوں نے بیٹے کو صرف اتنا اجازت دی کہ اگر نبی گھر پر ہوں تو زیارت کر کے واپس آنا اور اگر وہ نہ ہو تو انتظار نہیں کرنا۔ ایک دن حضرت اویس مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھا، ماں کی اجازت کا لحاظ کیا اور بغیر زیارت کیے واپس یمن لوٹ گئے۔ سوچئے کیا یہ قربانی معمولی تھی؟ ایک عاشق کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار سب کچھ ہوتا ہے، مگر حضرت اویس نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ یہی ان کا سب سے بڑا کمال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ نبی کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، اس کی ماں ہے اور وہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعائیں کروانا۔ یہ وہی حضرت اویس تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تابعین کا سردار قرار دیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو ہر سال یمن سے آنے والے قافلوں سے پوچھتے، کیا تم میں اویس نامی کوئی شخص ہے؟ بالآخر ایک سال انہیں خبر ملی کہ ایک آدمی قافلے میں موجود ہے جو تنہا رہتا ہے، لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے اور راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی خود اس شخص کے پاس گئے، پوچھا، تم اویس ہو؟ کہا، ہاں میں ایک معمولی بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم تمہیں دیکھیں تو دعا کی درخواست کریں۔ حضرت اویس رونے لگے اور دونوں کے لیے دعا کی۔ حضرت اویس کی سادگی اور زہد۔ حضرت اویس نہ مال و دولت کے طلبگار تھے نہ شہرت کے۔ وہ چھپ کر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، ذکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتا۔ وہ مسجدوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں ذکر و فکر کرتے۔ ان کا قول تھا، میں نے دنیا کو چھوڑا کیونکہ وہ فانی ہے
اور آخرت کو چنا کیونکہ وہ باقی ہے۔ عجیب منظر، میدان صفین میں شہادت۔ حضرت اویس حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ میدان صفین میں جب جنگ لڑی گئی تو حضرت اویس نے اس میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی شہادت کا منظر بھی ایسا ہی عجیب اور پرمعنی تھا کہ ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر کبھی نہ دیکھا، لیکن ان کے عشق میں وہ مقام پایا جو شہادت کی بلندیوں تک لے گیا۔ سبق آموز پیغام۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں کئی عظیم اسباق سکھاتی ہے۔ ماں کی خدمت اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری ملاقات پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت پر منحصر ہے۔ عاجزی، اخلاص اور عبادت انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جہاں دنیا کے نام و مقام بے معنی ہو جاتے ہیں۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل سے پیدا ہو، عمل سے ظاہر ہو اور اخلاص سے بلند ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔